قیامت کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تمہیں کس چیز نے بتایا کہ قیامت کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے قیامت کو جھٹلایا تھا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، سو سمود کو سخت ہیبت ناک چیخ سے ہلاک کیے گئے۔ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، اور لیکن قوم عاد سو وہ ایک سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، وہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، اور اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا ہے گویا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، سو کیا تمہیں ان میں کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ، اور فرعون اور اس سے پہلے لوگ، وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور الٹی ہوئی بستیاں جنہوں نے گناہ کے جو مرتکب ہوئے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں سخت پکڑ لیا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بے شک ہم نے جب پانی حد سے گزر گیا تو تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس سے تمہارے لیے ایک یادگار بنائیں۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور اس کو کان یاد رکھنے والے یاد رکھے۔ سورہ الحاقہ جس کی آیات کی تعداد 52 ہے، 2 رکوعوں پہ مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے اعمال دنیا کیا بدلہ اور آخرت دونوں جگہ ملتی ہے۔ جو بھی انسان اعمال کرتا ہے دنیا میں بھی اس کا حصہ ملتا ہے اور آخرت میں۔ الحاقہ یہ لفظ حق سے ہے۔ حق کا معنی ہے ثابت شدہ، جو چیز ثابت شدہ ہو، اور الحاقہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو ثابت شدہ ہو، جس میں ذرا برابر بھی کسی طرح کا شک اور تردد نہ ہو، لہٰذا یہاں پر الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ثابت شدہ ہے، اور یہ ایمان بالآخرت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے کہ ایک دن ضرور اللہ رب العزت قیامت برپا فرما کر تمام انسانوں کو حساب کتاب ان کے اعمال کے بدلہ دینے کے لیے اکٹھا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی لفظ حق سے الحاقہ یعنی ایسی چیز جو ثابت شدہ ہے، جس میں کسی بھی فرد کو، کسی بھی قوم کو کسی طرح کا کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ الحاقہ قیامت، ملحاقہ قیامت کی کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تمہیں کس چیز نے بتایا کہ قیامت کیا ہے؟ اس طرح کے جملے قرآن مجید میں جب بولے جاتے ہیں کسی چیز پر اصرار کرنے کے لیے، اس کو پختہ کرنے کے لیے، اس کے شک اور تردد کو دور کرنے کے لیے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یہ قاریہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار کیا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کا تذکرہ میں جس انداز سے کر رہا ہوں اس میں کسی طرح کا بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس قیامت کو جھٹلایا، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے قاریہ کو جھٹلایا۔ اب یہاں پہ لفظ اللہ نے قاریہ استعمال کیا، یعنی قیامت کو، جیسے کہ سورہ قاریہ 3 پارے میں اس کو بھی قیامت کہا گیا۔ انہوں نے کس طرح سے جھٹلایا؟ جب انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور رسولوں کو
جھٹلایا تو انہوں نے دراصل انجام کا انکار کیا، آخرت کے دن کا انکار کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، وَأَمَّا الثَّمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سب سے پہلے قوم سمود کا تذکرہ آیا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ نے ان کو ہیبت ناک چیخ سے ہلاک کر دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے اللہ رب العزت نے قوم سمود کو ایک ایسی خطرناک قسم کی چیخ بلند ہوئی جس نے ان کے کانوں کو پھاڑ دیا، ان کے کلیجوں کو جو ہے وہ پھٹ کے رہ گئے، اور وہ گھبراہٹ کی وجہ سے اور وہ ایک دم کی چیخ سننے کی وجہ سے وہیں پہ ہلاک ہو گئے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا جہاں پہ چیخ کی آواز تھی وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی ہلنے کا حکم دیا، اور یہ قوم آن کے آن اللہ کے عذاب میں مبتلا کر۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اب دوسری قوم کا تذکرہ آیا، قوم عاد کا، پس وہ ہلاک کیے گئے سخت آندھی سے، سرسرن، ان پر ایک سخت تیز ترین آندھی اللہ نے چلائی، جس کو کہہ رہے طوفان چلا دیا۔ کتنا عرصہ، قرآن خود اس کو بیان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، وہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی۔ یہ وہ طوفان کی صورتحال کیا تھی؟ تیز بھی تھی، ہلاک کرنے والی بھی تھی، اور 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل اس طوفان کے وہ شکار رہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کو بیان کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، وہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی۔ یہ وہ طوفان کی صورتحال کیا تھی؟ تیز بھی تھی، ہلاک کرنے والی بھی تھی، اور 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل اس طوفان کے وہ شکار رہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، تو اس قوم کو گرا ہوا دیکھتا ہے۔ جب ہوا اور طوفان چلی، ان کے بڑے بڑے محلات، ان کے بڑے بڑے باغات، اونچے اونچے درخت اور خود قد آور اشخاص ایک دوسرے سے ٹکراتے پھر رہے تھے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ حَاوِيَةٍ، گویا کہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ جب وہ آپس میں ٹکرائے، ہلاک ہوئے، وہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تمہیں ان میں کوئی باقی بچا ہوا نظر آیا؟ یہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود کے بعد قوم فرعون اور چند اور بستیوں والوں کا تذکرہ کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک کیا۔ باوجہ وہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ، وَالْمُؤْتَفِقَاتُ، اور الٹی ہوئی بستیاں، بِالْخَاطِیَةِ، اپنے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے۔ جو کچھ بھی ہوا ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا درا تھا، ان کے اعمال کی سزا تھی۔ جیسے کہ یہ میں نے کہا اس سورہ مبارکہ کا موضوع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر ابھی کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ دنیا کے عذاب کا، آخرت میں ان کا حصہ اس کے علاوہ ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں سخت پکڑا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کی رسوائی کو پسند نہیں کرتا، ان کی نافرمانی کو پسند نہیں کرتا، ان کو ستانے کو پسند نہیں کرتا، اور انبیاء کرام، مرسلین، اور سب سے بڑھ کر حضور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ترین جو ہے ہستی ہیں، تو ان کی بھی اللہ رب العزت نے کسی طرح کی بے توقیری کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ ان انبیاء کا ذکر جو قوم عاد کی طرف، قوم سمود کی طرف، فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور بہت سی بستیوں کی طرف اللہ نے جو پیغمبر بھیجے، ان سب قوموں نے اپنے آنے والے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اللہ نے اس پر ان کو سزا دی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بڑا یعنی کہ ایک اشارہ کیا قوم نوح کی طرف، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، بے شک ہم نے جب پانی حد سے گزر گیا تھا تو تمہیں کشتی میں سوار کر لیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ طوفان، اس طرح کا طوفان، اس طرح کا سیلاب انسانی تاریخ میں نہیں آیا۔ ہم ابھی آج کل اپنے ملک میں دیکھتے ہیں پانی جیسے بپھرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹکتی۔ اور جب طوفان نوح آیا تو اس میں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھی پانی جاری کیا، زمین سے بھی پانی جاری کیا، حتیٰ کہ تندور جس میں روٹیاں پکتی ہیں اس سے بھی اللہ نے پانی جاری کر دیا۔ یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں بچی کہ جہاں پر زمین ساری کی ساری پانی میں، روایات میں آتا ہے حتیٰ کہ بیت اللہ بھی، وہ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کن کو بچایا؟ حملناکم فی الجاریہ، ہم نے ان کو کشتی میں سوار کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے جن کی تعداد بڑی مختصر تھی، روایات میں آیا 80 90 یعنی 100 سے زیادہ نہیں تھی، وہ صرف اس کشتی میں سوار ہو گئے کیونکہ وہ اہل ایمان تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ کر لیا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے سب کچھ کیوں کیا؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم تمہارے لیے اس کو یادگار بنائیں اور اس کو کان یاد رکھنے والے یاد، ان کو یاد رہے کہ جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو کوئی بچتا نہیں ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان آیا، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا آ جا میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا، تو اس نے کیا کہا؟ ابا جی میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن اس طوفان میں اس کو چوٹی کی بلندی بھی بچا نہ سکی۔ یہی اللہ نے فرمایا یہ ایسا واقعہ تھا کہ جو طوفان بھی یادگار تھا اور ایسا تھا کہ جو کان اس کو سننے والے بھی یاد رکھے اور اس میں بچنے والوں کے لیے بھی ایک یادگاری تھی کہ اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کاملہ سے بچا لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پیچھے دنیاوی عذابات کی بات آئی، آگے اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔